تفسیر رضوان، مسکینوں کو کھانا کھلانا، سورہ بلد آیت نمبر 14۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ۔ اور اسے خیر و شر کے راستے بتا دیے، لیکن وہ اس اہم جگہ سے نہ گزرا، اور تم نہیں جانتے کہ وہ جگہ کیا ہے، غلام آزاد کرنا یا کھانا دینا بھوک کے دن۔ معمر ابن خلاد کہتے ہیں، امام رضا علیہ السلام جب کھانا کھانا چاہتے تو دسترخوان کے قریب ایک اضافی برتن رکھ لیتے، جو بھی کھانا لایا جاتا وہ اس میں سے ایک اچھا اور دل پسند حصہ نکال کر اس برتن میں الگ کر لیتے، پھر کہتے اس کھانے کو غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ دو۔ اس آیت کی تلاوت کرتے اور فرماتے، اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ سارے لوگ غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، اسی بنا پر اس نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں جانے کا ایک اور راستہ بھی بنا دیا، جو غریبوں کو کھانا کھلانا ہے۔ مذکورہ بالا روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانا صدقہ و خیرات کی ایک مثال اور انبیاء و اولیاء اللہ کی سیرت رہی ہے۔ واضح رہے کہ اسلام نے انسانوں کی عزت کو برقرار رکھنے اور معاشی توازن پیدا کرنے کی خاطر مالداروں سے یہ تقاضا کیا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ غریبوں کی کفالت اور امداد کے لیے مخصوص کریں۔ مثال کے طور پر سورہ معارج میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ اپنے مال میں سے ضرورت مندوں کے لیے کچھ حصہ مقرر کریں۔ مانگنے والوں اور محروموں کا ان کے اموال میں ایک مخصوص حق ہے۔ غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا اس قدر ضروری ہے کہ قرآنی نقطہ نظر سے اہل عذاب کے جہنمی ہونے کی ایک وجہ اس اہم خصوصیت کو اہمیت نہ دینا ہے۔ ان آیات پر توجہ کریں۔ مجرموں سے سوال کیا جائے گا کہ کس چیز نے تمہیں جہنمی بنا دیا؟ وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے اور ضرورت مندوں مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ ضرورت مندوں کا ہم سے امید لگانا اور ہماری طرف آنا رحمت الہی کا ایک دروازہ کھلنا ہے، اسے نظر انداز نہ کیجیے۔